کہ آپ کو پتہ ہے کس طرح پورنوگرافی آپ کے برین کے پورے مینٹل ماڈل کو بدل کر رکھ دیتا ہے، جس طرح دوسرے خطرناک ترین ڈرگز لائک کوکین اور آئس وغیرہ۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا، جس طرح باقی ڈرگ ایڈکشن ہمارے برین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح پورنوگرافی بھی یہی کام کرتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات تک نہیں کرتا، اور سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ڈرگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا یہ ڈرگ سے کیسے خطرناک ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ ڈرگ کے ایڈکٹ ہیں تو آپ کو وہ ڈرگ بہت مشکل سے مل جاتی ہے، اس کے گیٹ وے آف سکسیس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ پون آپ کے ایک کلک کی دوری پر ہے۔ بس موبائل اٹھاؤ اور سرچ کرو، دین یو گیٹ دیئر۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ پون کیسے آپ کے برین کے مینٹل ماڈل اور برین کیمسٹری کو ریشیپ کر دیتا ہے، اور اس کے لانگ ٹرم میں آپ کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے، وہ ساری سائنٹیفکلی ایویڈنس اور ریفرنس کے ساتھ ہے۔ میرا کام آپ کو جھوٹی باتیں بتا کر ڈرانا نہیں، بلکہ حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ آپ خود میڈیکل جرنل کی ساری رپورٹ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کی اسکرین پہ آ رہے ہیں۔ یہ ساری سائنٹیفکلی پروون ہے اور پیئر ریویو ہے۔ پورنوگرافی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانی صدیوں میں انٹرنیٹ اور باقی میڈیا پلیٹ فارم کہاں تھے، تو آئیے جان لیتے ہیں کہ پورنوگرافی ہے کیا اور کیسے یہ صدیوں سے اب تک آ رہا ہے، اور کیوں یہ اتنا اسٹیمولنٹ ہے باقی دوسری ڈرگس کی طرح۔ پورنوگرافی گریک زبان کا ورڈ ہے جس کے معنی ہے فاحشہ کے بارے میں لکھنا، یعنی صاف الفاظ میں پروسٹیٹیوٹس کے بارے میں رائٹنگز لائک فینٹیسیز، سیکس سٹوریز وغیرہ۔ یہ صدیوں سے آ رہا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایز اے ریچول یہ پریکٹس کیا جاتا تھا، جس میں دو پارٹنر سیکس کرتے تھے اور باقی اسے صرف دیکھتے تھے لائک آڈینس۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ ایوالو ہوتا رہا اور بہت سے فارمز میں یہ آیا، جیسے کہ میگزین، ناولز اور سٹوریز، اور ایون ووکل فارم میں بھی۔ لیکن انٹرنیٹ کے ریولوشن کے بعد اسے ایک بوم بوسٹ مل گیا اور ہر آدمی کی پہنچ میں آ گیا، وہ بھی فری آف کاسٹ۔ سائیڈ ایفیکٹس آف پون کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں؟ ہمارا برین ایک کمپیوٹر لرننگ مشین کی طرح ہے۔ ہم جو بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، ہمارا برین اسے لرن کر کے اسٹور کر دیتا ہے۔ جب ہم پون کو دیکھتے ہیں اور اسے ایکسائٹمنٹ میں مسٹربیشن کرتے ہیں تو ہمارا برین یہی سیکھ لیتا ہے، اور جب ہم بار بار یہ چیز دہراتے ہیں، برین یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کام کو دیکھنے پر اراؤزل کریں گے۔ لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ ریئل پارٹنر کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتے ہیں، تو ہمارا برین اتنا رسپانس نہیں دیتا، کیونکہ وہ ایسے ٹرین ہوا ہوتا ہے کہ جب بھی دو لوگ سامنے سیکس کریں گے تب اراؤزل ہوگا۔ تو اس سے اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر سٹریس، انگزائٹی کے لوگ کار بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا مسئلہ کیسے اور کن چیزوں کی وجہ سے سٹارٹ ہوا ہے ہمیں۔ تو آئیے نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر اینڈریو ہیبر سے سنتے ہیں پون کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ If your brain learns to be aroused by watching other people have sex, it is not necessarily going to carry over to the ability to get aroused when you're one-on-one with somebody else, right? Especially young kids who are consuming a lot of pornography, the brain is learning sexual arousal to other people having sex. چیزیں ہمارے دماغ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس حصہ ہوتا ہے، یہ والا، یہ ہمارے سوچنے، سمجھنے، ریزننگ، پرابلم سالو کرنے، اٹینشن، یادداشت اور باڈی کی نیورو موومنٹس کے لیے اور باقی نیورو ٹرانسمیٹر لائک ڈوپامین ریلیز کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب بھی ہم پون دیکھتے ہیں، یہ ہمارے دماغ میں ڈوپامین کے اماؤنٹ نارمل لمٹ سے اوپر لے جاتے ہیں، مطلب نارمل لمٹ سے زیادہ۔ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو ہمیں کسی کام کو جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی کام کرنے پر ہمیں مزہ ملتا ہے۔ جب بھی ڈوپامین ان نیچرل وے میں نارمل لیول سے اوپر جاتا ہے تو پھر واپس وہ نارمل بیس لائن سے نیچے آ جاتا ہے، مطلب پھر وہ نارمل نہیں رہتا بلکہ اس سے بھی نارمل بیس لائن سے آ جاتا ہے۔ پھر ہماری بوریت اور کام میں دل نہ لگنے کا باعث بنتا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم بار بار پون کو دیکھتے ہیں، اس سے برین کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہوتا ہے اس میں ڈوپامین کا لیول ہائی رہتا ہے، اور باقی ڈیلی لائف کے کاموں میں اس کا لیول اتنا نہیں رہتا۔ پھر اس سے ہمارے برین کا پورا مینٹل ماڈل چینج ہو جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے یہ دماغ میں جو گرے میٹر حصہ ہوتا ہے اسے یہ چھوٹا اور سکڑ لیتا ہے۔ گرے میٹر دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہماری باڈی کے موومنٹس، جذبات، میموری کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب یہ پون کی وجہ سے چھوٹا ہو جاتا ہے تو کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جیسے کہ میموری لاس، الزائمر، جذبات کو نہ کنٹرول کرنا وغیرہ۔ تھرڈ، پورنوگرافی ایڈکشن کیوں بن جاتی ہے باقی ڈرگس کی طرح؟ وہ اس طرح جب ہم پون دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں بغیر محنت اور مشقت کے جسٹ ایک کلک پر وہ ڈوپامین کا ہائی اماؤنٹ مل جاتا ہے، جو اگر ہم پریکٹیکل میں کریں تو اتنا نہیں ملے گا، مطلب پریکٹیکل کاموں میں اتنا ڈوپامین کا اماؤنٹ ہمیں نہیں ملے گا۔ مثال سے سمجھ لیتے ہیں اسے، ریئل لائف میں کسی پارٹنر سے سیکس کے لیے پہلے اس کے ساتھ بانڈ بنانا ہوگا، وہ بھی مینٹلی اینڈ ایموشنلی۔ اس کے بعد ایک لانگ وقت کے بعد آپ اس کے ساتھ سیکس کرو گے، یعنی انٹیمیٹ ہو جاؤ گے، جس میں کافی وقت اور محنت لگتی ہے، جو کہ ہمارے دماغ کو بالکل نہیں پسند۔ جبکہ اس کے برعکس دیکھا جائے تو پورنوگرافی میں ایسا نہیں، اس میں آپ کو بہتر سے بہتر سیکس پارٹنر جو اچھے پیگرز کے ساتھ اور کلوز شاٹ کے ساتھ، جو بس اسی پر فوکس کرتے ہیں کہ آپ کو بہتر سے بہتر رزلٹ دیکھنے کو ملے، اور یہ آپ کے ایک کلک کی دوری پر ہوتا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ۔ بس موبائل اٹھاؤ اور کلک کرو۔
تو اس سے آپ کی برین کو شارٹ ٹرم ہائی اماؤنٹ کا ڈوپامین ملتا ہے بغیر محنت پر، جو کہ ریئل لائف ایکسپیرینس سے زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ بس اس ڈوپامین کی اماؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ہم بار بار پون کو دیکھتے ہیں اور اندر ہی اندر اس ٹریپ میں پھنستے جاتے ہیں، اور حقیقت میں ہمارا کنٹیکٹ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے اور پھر کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لائک ڈپریشن، جو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے۔ باقی اس انٹرسٹنگ معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔